اللہ اور بندے کی محبت کا فرق۔ اگر کوئی کہے کہ آدمی تم سے محبت کرتا ہے یا تم اس سے محبت کرتے ہو تو اپنی اپنی اغراض کی بنا پر کرتے ہو، لیکن رب العالمین اپنی غرض سے نہیں، تمہارے لیے اور تمہاری ہی غرض کے لیے سے محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، میرے بندے ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں۔ پس بندوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس شان والے پروردگار سے وہ اعراض کرتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی محبت میں غرق اور محو رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ مخلوق میں سے کوئی بھی تم سے اس وقت تک بھلائی اور اچھا معاملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا فائدہ نہ سوچ لے، لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے کہ تمہارے ہی فائدے کے لیے اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھا معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑا فائدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نفع پہنچے۔ نیکی کرو تو 1 درہم کے عوض 10 اور 10 سے لے کر 700 تک اور اس سے بھی زیادہ تمہیں نفع ملے، اور اگر گناہ کرو تو ایک کے بدلے میں ایک ہی سزا دے، اور توبہ کرو تو یہ بھی معاف کر دے۔ نیز حق سبحانہ وتعالی نے تم کو صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری خدائی دنیا اور آخرت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب بتاؤ محبت کس سے کی جائے اور کس کی رضامندی و رضا جوئی کے لیے جدوجہد کی جائے؟ نیز تمہارے مقاصد و مطالب کی بلکہ ساری مخلوق کے مقاصد و مطالب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اور وہ سب سے بڑا جواد، سب سے بڑا کریم و رحیم اور سب سے بڑا سخی ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندہ کو نوازتا ہے اور بندوں کی امیدوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے۔ بندوں کے قلیل سے قلیل عمل سے وہ خوش ہوتا ہے اور اسے بڑھا دیتا ہے۔ بندوں کی خطاؤں لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور محو کر دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اس کے سامنے اپنی احتیاجات و ضروریات پیش کرتی ہے، اور اس کی شان ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو بھول نہیں جاتا۔ سائلین کی کثرت نہ اسے پریشان کرتی ہے نہ اسے اس سے کوئی مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ الحوزاری کرنے والوں سے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے، بلکہ زیادہ الحوزاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے، اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو مانگنے اور سوال کرنے سے جان چرائے اس پر خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ شرماتا ہے جہاں بندہ نہیں شرماتا، اور پھر بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اور ایسی ستر پوشی کہ بندہ خود اپنی ستر پوشی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بندوں کو اپنے عطیات و انعامات، احسانات و مواہب، بخششوں اور رضامندیوں کی طرف پکار پکار کر بلاتا ہے، لیکن بندے دور بھاگتے ہیں، اور جب بندے دور بھاگتے ہیں تو اس نے اپنے رسول اور پیغمبر ان کے پاس بھیجے کہ وہ ان کو بلائے اور منائے، اور اپنا عہد اور معاہدہ ان رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے پیش کرے اور اس کی طرف بلائے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود نیچے اتر کر بندوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے، مجھ سے کون مانگتا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کون مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ صحیح البخاری۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، میں تجھے وصل کے لیے بلاتا ہوں لیکن تو انکار کرتا ہے، تجھے بلانے کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے، میں خود اتر کر تیرے پاس آیا، نیند میں آ کر میں نے تجھ سے ملاقات کی۔ پس انسانی قلوب اللہ کی ذات سے محبت کیوں نہ کرے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا بندوں پر کوئی احسان کرنے والا، برائیوں کو رفع کرنے والا، بندوں کی دعا قبول کرنے والا، گناہوں کا بخشنے والا، عیوب کی ستر پوشی کرنے والا، تکالیف و مصائب دور کرنے والا، مصیبت زدوں کی امداد کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اللہ ہی ذکر و شکر حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور بس وہی حقدار ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے۔ وہی تو ہے جو مدد مانگنے والوں کی نصرت و امداد کرتا ہے، مملوکوں اور غلاموں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا سخی ہے، اور دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہے، رحم کی درخواست کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مانگنے والوں پر سب سے زیادہ کرم اور بخشش کرنے والا ہے، التجا کرنے والوں کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے، اس پر توکل و اعتماد کرنے والوں کی کفالت کرنے والا ہے، بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بندوں کی توبہ سے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی سواری گم ہو گئی جس پر اس کا کھانا پینا، تمام سرمایہ اور مال و متاع اور سر و سامان لدا ہوا تھا، کسی مہلک سرزمین میں پہنچ کر اس کی سواری گم ہو گئی اور ہر چیز سے وہ محروم ہو گیا، بالآخر وہ زندگی سے تنگ آ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا، اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی، جو خوشی اس حالت میں اس اونٹ والے کو حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند و مثیل نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اس کی اجازت اور حکم ہی سے اس کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، حالانکہ اطاعت اور عبادت کی توفیق و انعام اسی کی جانب سے ہے، اور پھر بھی اگر نافرمانی کی جاتی ہے وہ مغفرت فرماتا ہے، اس کا حق ضائع کیا جاتا ہے پھر بھی وہ عفو و درگزر کرتا ہے، وہ قریب و نزدیک والوں کو شاہد محافظ نگران ہے، سب سے بڑا عہد و وفا کرنے والا، سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا منصف ہے، بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کی پیشانیاں اور چوٹیاں اور ان کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے، سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں، بندوں کی اجل اس کے قلم سے لکھی جا چکی ہے، یہی ذات اور صرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھینچتے ہیں، ہر مخفی چیز اس کے سامنے ظاہر اور روشن ہے، اعلانیہ اور ظاہر، غائب اور منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی کنہا خواہ حقیقت معلوم کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے، فطرت اور دلائل دلالت کرتے ہیں کہ اس کا مثل مانند شبیہ ممتنع اور محال ہے، ظلمتیں اس کے نور سے منور اور روشن ہے، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہے، ساری مخلوقات کو اس نے صالح بنایا، وہ سوتا نہیں اور سونا اس کے لیے سزاوار نہیں، قسط و عدل کا پلہ کبھی جھکا دیتا ہے، کبھی اونچا کر دیتا ہے، بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اس کا نور اس کا حجاب ہے، اگر یہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ اللہ سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ معاوضہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا، اگرچہ وہ کل موجودات کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے۔ لذت کا کمال محبوب کے کمال سے وابستہ ہے، بڑی سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، اس کام کا سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی لذتیں تین قسم کی ہیں، بہتر سے بہتر لذت وہ ہے جو آخرت کے لذت تک پہنچائے، بری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کے لذت سے محروم کر دے۔ یہاں ایک عظیم الشان امر ہے جس کی طرف ہر عقل مند کو توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ لذت و سرور، فرحت و مسرت اور بہجت روح دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال کامل و اکمل ہو کہ خود محبوب کا جمال انسان کو اپنی طرف جذب کر لے اور دوسری طرف سے اسے ہٹا دے، دوسری چیز یہ کہ محبوب سے کامل ترین محبت ہو اور اس کی محبت میں حتی الامکان کوشش کی جائے اور اس سے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کی سعی کی جائے اور اس تک پہنچنے میں ہمہ قسم کا ایثار کیا جائے اور ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے۔
ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت باعتبار قوت کی ہے۔ جس قدر محبت کبھی اور زیادہ ہوگی اسی قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلا جسے پیاس کی شدت زیادہ ہوگی اسے ٹھنڈے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی، جسے بھوک زیادہ ہوگی اسے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا اور کھانے میں زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ ایسی بے شمار مثالیں تم کو مل سکتی ہیں۔ نیز لذت باعتبار شوق، شدت ارادہ اور شدت محبت کی ہوتی ہے۔ جس قدر شوق، ارادہ، محبت زیادہ اور قوی ہوگی لذت زیادہ ہوگی۔ جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب یہ سمجھ لو کہ لذت و سرور اور فرحت و مسرت فی نفسی مطلوب چیز ہے، بلکہ ہر عقل مند کی زندگی کا مقصود اعلیٰ ہے۔ جبکہ لذت فی نفسی ہی ایک مطلوب چیز ہے تو وہ لذت جس کے بعد بڑے سے بڑا رنج اور تکلیف پہنچے یا وہ لذت جو اس سے بڑی لذت سے محروم کر دے وہ قابل مذمت لذت ہوگی۔ اب بتاؤ اس لذت کے متعلق تم کیا کہتے ہو جس کے بعد انسان کو بڑی سے بڑی بے پناہ حسرتیں برداشت کرنی پڑے اور جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لذتوں سے محروم ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی لذت قابل تعریف اور موجب ستائش ہے جس کے اندر کسی قسم کی تلخی اور کدورت نہ ہو، اور یہ لذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے۔ انسان کی بہتر عیش اور مرغوب زندگی اسی لذت سے وابستہ ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ سورہ اعلیٰ۔ فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد یہ نعرہ لگایا تھا، اے فرعون جو تو کر سکتا ہے کر گزر، تو دنیا ہی کی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے بندوں کو اور اطاعت گزاروں کو جنت الخلد کی اس دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی لذتیں فانی اور قدرتوں سے پر ہے، بخلاف آخرت کی لذتوں کے کہ یہ لذتیں حقیقی لذتیں ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی لذتیں ہیں۔ آخرت کی لذتیں اور نعمتیں خالص، صاف ستھری اور قدرتوں اور آلام سے پاک ہے۔ جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے اور آنکھیں اس سے لذت اندوز ہوتی ہیں، اور پھر یہ لذتیں دائمی ابدی لذتیں ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں۔ جنت میں تو وہ چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ اب تک کسی انسان کے قلم میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا ہے، اور نہ سے حاشا یہ ناسا قوم وہ تھا جو فرعون کے گھرانے میں سے تھا اور ایمان سے شرف اندوز ہونے کے بعد اپنی قوم کو نصیحت کرتا تھا، حاشا مکمل ہوا۔ اور ناسے قوم کا مقصد اس قول سے یہی تھا۔ ترجمہ: اے میری قوم تم میری تابعداری کرو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم اس دنیا کی زندگی کے بس چند روز فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ سورہ مومن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے جس سے انسان کچھ استفادہ استمتاع کر سکتا ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ اور جگہ تو آخرت ہے۔ جب تم معلوم کر چکے کہ دنیا کی لذتیں ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہے اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہے، دنیا مقصود بذات بنا کر پیدا نہیں کی گئی، لہذا جو لذت کو آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ بحیثیت کہ یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے قابل تعریف ہے۔ سب سے بڑی اخروی نعمت و لذت۔ اب یہ سمجھ لو کہ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت و لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور اس کا کلام سننا میسر آئے اور اس سے تقرب و نزدیکی حاصل ہو، جیسے کہ روایت باری کے متعلق ایک صحیح حدیث کے اندر مروی ہے، قسم اللہ کی انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں گے۔ اوپر میں اصل میں تھا جیسا کہ رؤیت باری، یعنی اللہ کا دیدار۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔
نسائی اور مسند احمد میں سیدنا عمار بن یاسر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے رخ کریم سے لذت نظر اور تیری ملاقات کا شوق تجھ سے مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن امام احمد کی کتاب السنہ میں یہ مرفوع حدیث مروی ہے، جن لوگوں نے کبھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں تو ایسا معلوم ہوگا گویا کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہ تھا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ بات سمجھ لی گئی تو اب یہ سمجھ لو کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی یہ لذت حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی لذت ہے، اور یہ لذت معرفت الہی، محبت باری تعالیٰ کی لذت ہے۔ یہ لذت دنیا کے لذتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت و نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں گویا سمندر کے مقابلے میں خطرہ۔ انسان کی روح، انسان کا قلب اور بدن در حقیقت اسی لذت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے، اور جنت میں لذیذ سے لذیذ ترین چیز رؤیت باری تعالیٰ ہے کہ انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ کی محبت و معرفت انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہے، اور دنیا کی وہ نعمتی مسرتیں لذتیں جو محبت و معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں وہ سراسر مصیبت اور عذاب ہے، کیونکہ یہ لذتیں عذاب سے منقلب ہو جائیں گی اور ان سے لذت اندوز ہونے والا تنگی معیشت میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا۔ پس خوشگوار زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رضامندی و خوشنودی کے ساتھ گزرے۔ اور یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے پوچھو، اللہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھو۔ کسی اور اللہ والے کا قول ہے، اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد وہ چیز پائیں جو ہمیں حاصل ہے تو رش کے مارے وہ تلواروں سے ہماری گردنیں اڑا دیں۔ دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے، ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو بری ہوئی ہے، جو کسی سے محبت نہیں کرتا، کسی پر عاشق نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کسی اور نے کہا ہے، وہ صاحب دنیا جو کسی سے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کا محبوب نہیں، اس کی دنیا پر تف ہے۔ کسی دوسرے نے کہا ہے، دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں کوئی خیر نہیں، اگر تو تنہا اکیلا ہے اور کسی پر عاشق نہیں ہوا ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، تم کسی ایسی تسکین سے تسلی حاصل کرو جس کی محبت سے تمہیں لذت حاصل ہو، اگر تم منفرد اور تنہا ہو تو زمانہ تمہارے لیے گزر چکا ہے۔ کسی اور شاعر کا قول ہے، عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایتیں کرتے ہیں، کاش ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ پر لا دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو مجنون کی ساری قوتیں تنہا مجھے حاصل ہو جاتی، اور یہ لذتیں نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ جب اس دنیا کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہو گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہے اور جو روح کی اصل غذا ہے، جس محبت کے بغیر قلب کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت، جس کے بغیر نہ فلاح ہے نہ نجات نہ ہی زندگی۔ جب قلب اس محبت سے محروم رہ جائے تو اس کے رنج و الم کا کیا حال ہوگا؟ اس کی یہ مصیبت تو آنکھوں کی روشنی کا نور کی سماعت، ناک کی قوت شامہ، زبان کی قوت ذائقہ اور قوت ناطقہ چلے جانے کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، بلکہ جو قلب اپنی خاطر و خالق الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس
جسم سے بھی بدتر اور خراب ہے، جس سے روح نکل چکی ہو۔ اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس کے اندر روح اور زندگی موجود ہو۔ مردوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیوں کر چل سکتا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور آخرت کی لذت تک پہنچائے۔